دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ قریش ایک تاجر پیشہ ور قوم تھی۔ جیسا کہ قریش کے لغوی معنی تجارت اور کسب کرنے والا، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم اپنی تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے اس میں بامسمہ بن چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس قوم کی عورتیں بھی تجارت میں آگے آگے رہا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک مشہور تاجرہ تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مالی تجارت ملک شام میں بصرہ کی منڈیوں میں فروخت کیا کرتے تھے، اور جس دیانت داری اور خوش اسلوبی سے کاروبار کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اس قدر پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رفیق حیات بنانے کی سعادت عظمی حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسی طرح ابو جہل کی ماں ایک عطار تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندہ شام کے قبیلہ کلب میں اپنا تجارتی سامان فروخت کیا کرتی تھی۔ ان کا یہ تجارتی کاروبار خلفائے راشدین کے زمانہ مبارک تک باقی رہا۔ انہوں نے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیت المال سے 4000 قرض لیا اور اس سے مال تجارت خرید کر بلاد قلب گئی تاکہ تجارت کر کے نفع کمائے۔ قریش کا وہ کاروانی تجارت جس پر مسلمانوں کا حملہ کرنا غزوہ بدر کا سبب بنا، اس میں تقریباً مکہ شہر کی ہر عورت اور مرد کا بچت شدہ سرمایہ لگا ہوا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ مکہ کا کوئی قریشی مرد اور عورت ایسا نہ تھا جس کے پاس نصف اوقیہ یا زیادہ مال رہا ہو اور اس نے ہمارے ساتھ نہ روانہ کر دیا ہو۔ قریش کی عورتوں کا تجارت میں دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ جب بدر عنوہ کی واپسی ہوتی تو ابو سفیان، جو عموماً تجارتی قافلوں کے میر کارواں ہوتے تھے، ان کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتی تاکہ نفع کی خوشخبری سن لے۔ یہاں تک کہ رات میں ہونے والی گپ شپ میں بھی تجارتی قافلوں کا ذکر ہوتا تھا۔ الغرض یہ حال نہ صرف قوم قریش بلکہ تمام عربوں کا تھا۔ مشہور یونانی مورخ اسٹرابو کے بقول ہر ایک عرب تجارت میں مشغول تھا، یا تو وہ خود تاجر تھا یا دلال بنا ہوا تھا۔ ان کے ہاں یہ عام رواج تھا کہ جو تاجر نہ ہوتا اس کے معاشرے میں کوئی عزت نہ ہوتی تھی۔ ان کے تجارتی قواعد و ضوابط نے ایک مکتب کی صورت اختیار کر لی تھی جس نے تجارتی اوزان اور حسابات کے نظام کو پروان چڑھایا۔ قریش میں سے جن لوگوں نے تجارت کے ذریعے زیادہ شہرت اور دولت پائی، ان میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ولید بن مغیرہ اور عبداللہ بن جدعان کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کی تجارتی سطوت کا یہ عالم تھا کہ حرب الفجار میں انہوں نے 100 آدمیوں کو اسلحہ سے لیس کر دیا تھا۔ اس زمانے میں یہ اسلحہ آج کی ایک بہت بڑی فوج کے اسلحہ کے برابر قیمت رکھتا ہے۔